کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے لایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں ہوتا جو ایک نعت کے مصرے کی طرح، کاش ہوتا جو میں ایک نعت کے مصرے کی طرح روبرو کہ میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب، اور اس نعت نے جو ایک ماحول ہے وہ بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ نعت کہوں اس کو، دعا کہوں، عاجزی سے کیا کہوں اس کو، لیکن جس نے بھی لکھی ہے اور جو بھی پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ قبر میں بھی آسانیاں پائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ ایک صحابی تھے، اور لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں وہ ہے تق و دو کا، کہ وہ بازار میں تق و دو کر رہے تھے، یعنی کہ محنت کر رہے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر رہے تھے۔ تو صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا اس کو کہ بازار میں اس طرح سے اتنی محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے پہ رحم کرے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری طرح آج نہ طنز کرتے ہیں نا، جیسے ہم لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ دیکھیں کیا ہے، یہ دیکھیں کیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ بازار میں جو کہ شیطان کا گھر ہے، یہ اتنا یہ گھوم پھر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ یہاں بیٹھا ہوتا آپ کی محفل میں، اور کیا سرور ہوتا، پھر کیا بات ہوتی۔
اب یہاں پہ اللہ کے نبی کا ذرا رد عمل دیکھیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس لیے تقو دعا کر رہا ہے, اس لیے یہ محنت کر رہا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, 1. 2, اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائے, تو بھی یہ اس کا جو یہ عمل ہے یہ تم سے بہتر ہے. اب غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے محنت کرنے کا درجہ کیا رکھا. لیکن اس ملک میں جہاں کسی کے کہنے پہ بھی سب کی روٹیاں سڑکوں پہ بند ہو جائیں اور کام کرنے کو نہ ہو, آپ شاید یہ سوچ نہیں سکتے کہ ایک شخص ایسا جس نے جو کمانا ہے وہی کھانا ہے, جب اس کی اس کمائی کو آپ روک دیں پھر اس پہ کیا گزرتی ہے. ذرا ان مزدوروں کا حال سنیے, پھر واپس آتے ہیں. جس دن مزدوری نہیں ملتی اس دن وہ مانگتا ہی ہے, کسی بھائی سے مانگ لیتا ہے 100-200 روپیہ, کسی سے 50 مانگ لیتا ہے. مزدوری مل کر ہو رہی ہے, اللہ وال سے سرکٹ اللہ پاک چلا رہا ہے, شکر الحمدللہ. جس کو نہیں مزدوری ملتی وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے, گھر بچوں انتظار کرتے ہیں مگر وہ کھانے کو مزدوری نہیں مل رہی. ہم ادھر بیٹھ کے چکر کاٹ کے مقصد تھک جاتے ہیں. ابھی نماز پڑھنے گیا تھا, نماز پڑھ کے پھر واپس آ گیا ادھر ہی. برے حال ہوتے ہیں, بس اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کوئی مدد کر دے. گھر کچھ بھی نہیں, خالی جاتے ہیں, ایسے ہی جاتے ہیں اور بچتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. گھر کی کوئی یعنی کہ کھانا بھی نہیں ہوتا بعض ٹائم پہ, اور بعض ٹائم پہ بس ایسے بھوکے ہی سو جاتے ہیں. اور کیا ہے, مزدوری نہیں ملے گی تو کیا کریں گے ہم لوگ. ابھی عمران خان سے جا کے مانگے مزدوری کہ ہمیں دو مزدوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بڑی ادب کے ساتھ یہ جب مزدور یہ بول رہے تھے نا کہ گھر جاتے ہیں کھانا نہیں ہوتا, بھوکے سو جاتے ہیں, یہ جملے اگر ہم ویسے ہی سننا چاہیں معاشرے میں تو رانا صاحب ہم سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی چکر وکر نہیں ہے. لیکن ایک دمے کے لیے ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, اگر وہ نعمتیں ہمارے دسترخوان پر نہ لگی ہوں تو ہم کیا کریں. آپ کے پاس نعمتیں چھوڑیں, آپ کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو, آپ کیا کریں گے. آپ کے بچے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوں کہ ابو کیا کھائیں, بھوک لگی ہے, آپ اپنی بھوک برداشت کر لیں گے, بچوں کی بھوک کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں خدا کو حاضر جان کے کہہ رہا ہوں, جس شخص نے روزہ بھوک نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے اس کو انہیں نعمتوں سے کھولنا ہے, جب آپ کو آس نہ ہو کہ کرنا کیا ہے, وہ رات گزارنی, وہ لمحہ گزارنا, خدا نہ کرے کسی پہ گزرے, خدا کی قسم کوئی شخص اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا. ضیاء اللہ شاہ بخاری میرے ساتھ, بہت شکریہ سر. اور انتہائی محترم رانا انعام اللہ صاحب, جناب علی خیریت سے آپ, السلام علیکم. شاہ جی پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ محنت کش کو کہتے ہیں اللہ کا دوست ہے, کیوں اللہ کا دوست ہے؟ عبادت والا ہو, نمازی ہو, روزے دار ہو, محنت کش کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ نے ہمیں دعا یہ سکھائی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. عبادات کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا میں رہنا بھی ہے. ولا تنسا نصیبک من الدنیا, جو دنیا میں میں نے تمہارے حصے رکھے ہیں ان کو بھول نہ جانا, یہ اللہ کا خود فرمان ہے. جو دنیا میں نے تمہارے حصے رکھے ہیں, کام کرنا ہے, ان کو اپنی جابز کرنی ہے. لیس للانسان الا ما سعى, جو بھی انسان محنت کرتا ہے وہی اس کا حصہ پاتا ہے. یہ بھی اللہ پاک کا اصول ہے. اور اس لیے اللہ پاک نے حج جیسی عبادت میں بھی ساتھ کیا فرمایا, لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل اللہ. اگر تم حج کے دوران بھی ساتھ ساتھ کاروبار کرتے رہو, رزق کماتے رہو, تو یہ کوئی گناہ کی بات ہے. پہلی دفعہ سنا ہے حج کے دوران بھی, کیونکہ وہ لمبا وقت ہے. جو قرآن نے کہا ہے لیس علیکم کاروبار کرتے رہو, بالکل بالکل اللہ نہیں منع کرتا, بالکل منع نہیں کرتا. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, یہ تو اجر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو حدیث سنائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پتہ کیا فرمایا, فرمایا کہ جو اپنے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے نا, اپنے والدین کی خدمت کے لیے کرتا ہے, فهو فی سبیل اللہ, وہ تو اللہ کی راہ میں مجاہد ہے, وہ تو جہاد پر ہے. نبی پاک قرآن میں اللہ نے فرمایا, سورہ المزمل کے آخری رکوع میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, فرمایا کہ جو لوگ
یبتغون فرمایا یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. جہاد کو اللہ نے بعد میں بیان کیا ہے اور رزق کمانا اللہ نے اس سے پہلے بیان کی ہے. اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دی. صحابہ نے پوچھا ای الکسب اطیب یا رسول اللہ، آقا سب سے بہترین کمائی اور رزق کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا عمل الرجل بیدی، جو ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے. ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کانا، یہ سب سے بہتر رزق. اور ساتھ آپ نے ایک مثال دی، ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کانا یعمل من عمل یدہ. حالانکہ داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، کہا لیکن وہ بادشاہی کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے، ہاتھ سے کانا حدادن. جی جس رزق کے اندر شاہ جی محنت ہو ہی نہ، وہ رزق کیسا ہے؟ دیکھیں محنت ہر کام میں ہوتی ہے، وہ جسمانی محنت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ذہنی اور دماغی جو محنت ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. انسان کا خون پسینہ وہاں بھی نکلتا ہے، تو اس لیے محنت کرنی چاہیے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مزدوری ہو، یہ مزدوری نہیں ہے، باقی جو انسان اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے. ایک استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، وہ ذہن استعمال کر رہا ہے، وہ بھی محنت ہے. اس کی محنت ہے. جو بھی انسان کام کر رہا ہے، بیوی گھر میں کام کر رہی ہے، وہ بھی اس کی محنت ہے. تو یقیناً جو بھی زندگی کے شعبے ہیں، ایک انسان وکیل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک استاد ہے، پروفیسر ہے، ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں، ابھی ہمارے جتنا سٹاف کام کر رہا ہے، یہ سب محنت ہے، یہ مزدوری ہے. ہم سب لگے ہوئے اپنے، حتیٰ کہ جو قلم سے لکھتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا اسحاق بٹی صاحب، وہ فرمایا گیا میں قلم کا مزدور ہوں. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے. جی میں قلم کا مزدور ہوں. وہ قلم کی مزدوری کرتے تھے. جتنے ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ قلم کے مزدور ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ جو سب مزدوری ہے اور یہ سب رزق حلال ہے. اگر اس میں صرف یہ نیت شامل کر لی جائے کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور رزق حلال کمانے کے لیے کر رہا ہوں. کیا خوبصورت کیا خوبصورت بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ فرمایا تھا کہ یہ روشندان کیوں لگایا؟ کہتا یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. فرمایا یہ تو آنا ہی تھی، اگر کہتے یہاں سے اذان کی آواز سنائی دے گی تو برکت بھی ہو جاتی، برکت بھی سارا کچھ ہو جانا تھا. تو یقیناً نیت انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں رزق حلال کیوں کما رہا ہوں، کہ یہاں سے پیسہ آئے گا میں صلہ رحمی بھی کر سکوں گا، بچوں کی خدمت بھی کر سکوں گا، والدین کے ساتھ وہ نیکی بھی کر سکوں گا. تو یہ ساری وہ کام تو دوبارہ آؤں گا نا تو آپ سے بات کروں گا. یہ ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ کمانا یہ بھی محنت کے اندر شامل ہوگا کہ نہیں کرے گا، لیکن بعد میں پوچھوں گا. رانا صاحب آپ لوگوں کو بیرون ملک بھیجتے ہیں، وہاں سیٹل کراتے ہیں، امیگریشن لے کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ بتائیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لوگ جو زیادہ تر پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ان کا مین مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے بہتر کیریئر کے لیے، فیوچر کے لیے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ محنت رزق حلال کے لیے. اب یہاں جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جابس نہیں ملتی، ڈگریاں کر کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر کے وہ حالات جس نے نہیں کی اس کو بھی نہیں ملتی، اوبیسلی اس کو بھی نہیں ملتی. ہاں جی. لیکن جو بچہ یا جو لڑکا جس نے بڑے بڑے خواب دیکھے کہ جی میں ملک میں یہ کر دوں گا اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اچھا ایک روزگار حاصل کر کے اور اپنی فیملی کو زیادہ تر جو لوگ جا رہے ہیں وہ نوکری کرنے جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، شادی کے لیے جا رہے ہیں، یا ملکی حالات کے خوف سے جاتے ہیں؟ زیادہ تر تو لوگ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ اپنے گھر کے حالات کو فیملی یہاں رہتی ہے. ہاں جی. اور وہ خود چلے جاتے ہیں. تو وہ کیونکہ $1 اور $1 £1 یا €1 وہ زیادہ ہے تو وہ یہاں پیسے بھیج سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فیملی میں اگر میں محتاط دیکھوں تو 5-6 لوگ تو ہوتے ہیں. اگر ایک ان میں سے چلا جاتا ہے وہ پیچھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. اب وہاں اگر میں یو کے کی بات کروں تو اب اس وقت جو یو کے کا پاؤنڈ ہے وہ پاکستانی $215 کا ہے. جی ٹھیک ہے، 215 کا ہے. تو وہی ایزیلی ہمارے لوگ یہاں پہ اپنا، یعنی کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ £1000 کما رہا ہے تو یہاں پہ وہ $2.25 لاکھ کما رہا ہے. ایون کہ £1000 یو کے میں کمانا کو بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہاں $2.25 لاکھ کمانا بہت زیادہ بڑی بات ہے. ایک بندہ جو یہاں کچھ بھی نہیں کما رہا تھا اور وہ یو کے میں جا کے یا کینیڈا میں جا کے، یہ کتنا آسان ہوتا ہے کہ میں کمانا چاہتا ہوں یو کے جانا، مجھے یو کے کیوں لینا چاہے گا؟ دیکھیں اس میں 3-4 آپشنز ہیں. نمبر 1 اس کنٹری کی ریکوائرمنٹس ہے، امیگریشن پالیسی ہے جو ہر سال یا 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ چینج کرتے ہیں. دوسرا ہے اسٹڈی.
اسٹوڈنٹ ویزا. اس میں وہ ان کی اکانومی بھی گرو کرتی ہے, لوگ پاکستان سے فیسز لے کے جاتے ہیں, پیسے لے کے جاتے ہیں, لیکن ہمارے جو بچے یہاں سے جاتے ہیں وہ ایک فیس ہی لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنا گزارا خود کرتے ہیں, کیونکہ اسٹڈی کے ساتھ 20 گھنٹے جاب الاؤ ہے ایک ہفتے میں. تو بچے وہ جاب بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. اچھا, یہاں پہ کیوں نہیں کرتے, یہ واپس آ کے پوچھوں گا. لیکن سوال یہ شاہ صاحب آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ ملک جہاں کا نظام جو ہے وہ سود پہ بنیاد ہو, ہماری بھی ہے ویسے, لیکن ان کے اوپر ہم زیادہ نا تمسخر اور زیادہ اڑا سکتے ہیں. حرام اور حلال وہاں پہ کوئی جائز ناجائز نہ ہو, شراب وہاں پہ جو ہے وہ جائز ہو. ان ممالک میں جا کے جب کوئی کہے کہ میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں اور کماتا ہوں اور بھیجتا ہوں, تو کیا وہ رزق حلال ہوگا؟ سنجیدہ ترین سوال ہے. جواب لیں گے آ کے واپس شاہ صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا, میں باہر جاتا ہوں, باہر کے اپنے قوانین ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اگر گھر لینا ہے تو مجھے بینک سے لون لینا پڑے گا, اس کے اوپر مجھے ان کو پیسے واپس دینے پڑیں گے جو کہ انٹرسٹ کے ساتھ دینے پڑیں گے. یہاں بھی ویسے یہی حساب ہے, اس پہ کوئی دو رائے تو نہیں ہے. لیکن جب میں رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہوں وہاں پہ, تو کیا مجھے یہ سجتا ہے کہ میں یہ جغل بندی کروں کہ دوسرے کو نیچا دکھاؤں کہ میں زیادہ بڑا مسلمان ہوں, جبکہ کرنی میں نے ایکچولی محنت ہے؟ تو ان کا نظام اس کے اندر رہ کے کیا میں رزق حلال نہیں کما سکتا؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں سمجھتا ہوں بلال بھائی, غیر مسلم معاشروں میں جا کر رہنا, آباد ہونا, وہاں پہ رزق حلال تلاش کرنا, اس کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں, بلکہ اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جب صحابہ ہجرت فرما کے حبشے گئے تو وہ تو کرسچن کا ملک تھا اس وقت, وہاں ان کا سسٹم تھا, وہاں ان کے قوانین تھے, تو اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ زندگی بسر کی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے, اور وہاں یہ واضح کیا ما کانا لیاخذ خوف فی دین الملک. رانا صاحب چکا امیگریشن قوانین کے سارے معاملے کو جانتے, وہاں لفظ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو وہاں کے جو بادشاہ کے آئین اور دستور کے جو امیگریشن قوانین تھے اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے وہاں جو قوانین تھے ان کے مطابق اپنے بھائی کو روکا. تو اللہ کے نبی تھے, حالانکہ اس وقت پابندی کرنا بھی سنت ہے. ہاں جی, یقیناً حکمت دانائی کے ساتھ کام کرنا, بصیر کو اختیار کرنا. تیسری بات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک واضح, اور خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا, فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کے دین کے معاملات پر عمل کرنا اتنا ہی تمہارے اوپر فرض, جتنی استطاعت ہے. جہاں استطاعت ختم ہو جاتی ہے, یہ جملہ پھر سے کہہ دیں, بڑا ہی اہم جملہ ہے, اللہ کے دین پہ, احکامات پہ اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنی استطاعت ہے, جتنی قوت ہے تمہارے اندر. اذا امرتکم بامر, نبی پاک نے بھی فرمایا فاتوا منہ ما استطعتم, جب میں تمہیں کوئی دین کا حکم سنا دوں اس پہ اتنا عمل کرو جتنی استطاعت ہے. جہاں استطاعت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں حلال حرام کی. تو یقیناً, لیکن انسان, میں نے معاشرہ دیکھا جا کر یورپ کا, امریکہ کا, وہاں ہم نے اللہ والے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں وہ رہتے ہوئے ان چیزوں سے بچتے. جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ انسان, وہ نبی پاک نے جیسے فرمایا کہ لا تنظر الی من هو اعلی منکم, جو معاشی طور پہ تم سے آگے اس کی طرف نہ دیکھو, اس کی طرف دیکھو الی من هو اسفل منکم, جو تم سے پیچھے. فإنه أجدر أن لا تحتكر بنعمة الله, اس سے تمہیں اللہ کی نعمت جو تمہارے پاس ہے نا, یہ بڑی بڑی نظر آئیں گی, یہ چھوٹی نظر نہیں آئیں گی. چھوٹی تب نظر آتی جب انسان اپنے سے آگے کو دیکھتا ہے. تو یقیناً ان چیزوں پہ اگر انسان عمل کرے, قناعت پہ کھڑا ہو جائے, جو نبی نے ہمیں بڑی بنیادی تعلیم دی ہے, تو وہاں رہ کر بھی وہ 100% دینی تعلیم پہ عمل کر سکتا ہے, سود سے بچ سکتا ہے. اگر نہیں اس پہ عمل کرتا تو پاکستان میں رہ کر بھی وہ سود سے نہیں بچتا, وہ یہاں بھی رہ کر وہ لون پہ قرضے لیتے ہیں اور لون لیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. تو یقیناً یہ ساری چیزیں, اگر میں دانستہ سود کے اندر یا کسی بھی ایسے غیر شرعی عمل میں نہ جاؤں, لیکن نظام کا تو میں ملازم ہوں نا. اب یقیناً یہی میں نے کہا نا, وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہاں ہماری استطاعت ختم ہو جاتی ہے, ہماری استطاعت ختم. اب اگر ہمیں, اب یہ بحثیں نہیں ہو سکتی, اس میں بحث ہی نہیں ہے. یہ تو اسلام نے بالکل ہمیں اس میں آزادی دے دی, آسانی پیدا کر دی. یرید اللہ بکم اليسر
ولا یرید بکم العسر، اللہ نے ہمیں دین میں آسانیت دی، یہ دین آسانی کا دین ہے، دین سماحت ہے، دین یسر ہے، تو اس لیے ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی وسعت عطا کر دی ہے. حضور ایک جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، دو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک وہ شخص ہے جو کہ خود جاتا ہے، اس کا خاندان یہاں پہ، میں اس کو بہت بڑا مجاہد سمجھتا ہوں. گھر چھوڑ کے، بیوی بچی شادی چھوڑ کے باہر جانا، رزق حلال کمانا اور بھیجنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن بڑے لوگ کرتے ہیں. مڈل ایسٹ جاتے ہیں، یورپ امریکہ جہاں بھی جاتے ہیں. ایک ہے فیملی کے ساتھ جانا. ان کو پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ کیا ذہنی طور پہ کن مسائل کے لیے تیار یا کن چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور وہاں جا کے کس طرح کے مسائل کو یہ مل سکیں گے، دیکھ سکیں گے، کیا ہوگا، ایموشنلی ڈسٹربنس ہوگی نہیں ہوگی، ایڈجسٹ کیسے کریں گے؟ جی بلال بھائی، بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا، اور اکثر لوگ میرے سے یہ پوچھتے بھی ہیں ڈیورنگ جب وہ میرے پاس کنسلٹنسی لینے آتے ہیں. تو نمبر 1 جو فیملی کے ساتھ نہیں جا رہا، جو اکیلا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ مسائل نہیں ہیں جو کہ ایک فیملی والے کے لیے ہیں. وہ اکیلا جاتا ہے، وہ مختلف جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ پہلے سے ان کی جابس ہیں یا اسٹڈی ویزا پہ ہیں، ان کے ساتھ ایزیلی رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس فیملی نہیں ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ نہ ہو، جاب کے لیے صرف جا رہا ہو، تو پھر بھی آسانی ہے. پھر بھی اس کی طرح کے اور بے شمار دوست ہوں گے جو فیملیز لے کے اپنا رابطہ بنا کے جائے، یا جب وہ وہاں لینڈ کرتا ہے. اب پاکستانی کمیونٹی، انڈین کمیونٹی یا مسلم لوگ کینیڈا میں کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ایسا نہیں ہے. وہ اگر لینڈ کرتا ہے، اب سوشلائزیشن کا دور ہے، موسٹلی لوگوں کے عزیز رشتہ دار یا دوست یا کوئی کلاس فیلو پہلے سے وہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے رانا صاحب کہ ایک بندہ جائے وہاں پہ، اور وہ جہاں بھی جاتا ہے، جس جگہ بھی جاتا ہے، وہاں کی لوکل مسجد سے، امام بارگاہ سے، کسی یونین کونسل سے جو کہ اس کی اپنی کمیونٹی کی ہو، اس سے رابطہ کرے اور وہ اس کو جی بالکل ایسا ہے. وہاں پہ کمیونٹی بنی ہوئی ہیں، بڑے اچھے، مطلب وہاں ایسا ہوتا ہے. دوسرا اس ایریا کی اپنی بھی کمیونٹی ہے. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم کی ہو. جیسے آپ وینکوور جاتے ہیں تو وینکوور کی ایک اپنی سوسائٹی ہے، وہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو جاب کے حوالے سے. آپ کو کوئی مسائل ہیں، جیسے دوسرا آپ کا اسلامی جگہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، سٹی ہے ان کا شہر ہے. ہاں ان کا. تو وہ کیوں مدد کرتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں وہ ان کے لاز ہیں، کلچر ہے، وہ مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایون کہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، آج سے کوئی 8 سال پہلے ایک ہمارا دوست تھا جو بیچارہ افورڈ نہیں کرتا تھا. ہم نے اس کو بھیجا، خود سے فیسیں لگائی، چلا گیا. اس کے 2 بچے تھے، 1 یا 2 تھے. اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے وہاں جا کے بتایا کہ جی میرے جو کمیونٹی ہے جو گورنمنٹ نے ڈیولپ کی ہوئی ہے، ایک سوسائٹی ہے، اس نے بتایا جی میرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا جی نو پرابلم. اس کے جب وہ گھر پہنچا، اس کا فرنیچر، بچے کا بیڈ، ایوری تھنگ اس کو دے دیا گیا. اچھا، یہ میں معافی کے ساتھ نا، میں معافی مانگ سکتا ہوں. یہ سن کے لگتا نہیں ہے کہ کوئی مدینے کی ریاست ہے؟ بڑے خوبصورت. آپ جاتے ہیں مسجد میں، آپ انہیں کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک صحابی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر چلو روٹی کھانے کے لیے. تو یہ بلال بھائی اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کا رزلٹ سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان مبارک سے نکلا تھا نا، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. وہ ریاستیں اور وہ انسانی معاشرے برقرار رہتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، استحکام پکڑتے ہیں کہ جہاں پر دوسروں کے ساتھ خیر خی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کا استحصال نہیں کیا جاتا. اور جہاں پہ ظلم ہو، استحصال کیا جائے، چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے مسلمان کہتے ہوں، وہ معاشرے پنپ ہی نہیں سکتے. ایک سیکنڈ لینا، وہاں پہ یہ جو کمیونٹیز اور اسٹیٹ لاز ہیں، انہوں نے تو عمر لا نہیں پڑھا ہوگا نا؟ یہ عمر لا کے نام سے مشہور ہے عمر لا. ان کا لا، عمر لا ان پہ پہنچ گیا، انہوں نے عمر لا کو اپلائی کر دیا. تو شاہ صاحب ہمارے پاس عمر لا نہیں پہنچا ابھی. بڑی خوبصورت بات کی، الحکمت ضالۃ المؤمن. نبی پاک فرماتے ہیں حکمت تو مومن کی گمشدہ چیز تھی. یہ تو ہمیں چیزیں اکٹھی کرنی چاہیے تھی. یہ جائے کہ ہم نے اپنی متا وہ بلا دی، انہوں نے پکڑ لی، اس پہ عمل. اگر ایک فیملی جاتی ہے، ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ فیملی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو بچے بڑے ہیں، انہوں نے اسکول میں ان کو داخل کروانا ہے،
تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کے قریب اپنی رہائش رکھیں. پھر ایک اسلامک ایجوکیشن اگر ہو, کوئی اسلامی اسکول ہو, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن مینلی جو ان کے اپنے اسکولز ہیں, پبلک اسکولز ہیں, اس کے قریب ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک, یہ قانون بھی ہے, آپ اپنے جگہ سے باہر کے پبلک اسکول میں نہیں جا سکتے. جی جی, ایسا ہے نا, ایسا ہے. جہاں آپ نے رہائش رکھی ہے, اسکول ہو گیا, آپ اس کے رہائش چاہیے, رہائش چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو عزیز رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہاں پہ یوتھ ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں یا کوئی چیپ ہوٹلز ہیں, آپ 4-5 دن وہاں سٹے کریں اور اپنی کمیونٹی میں تھوڑا سا سرچ کریں, پھر نوکری لبیں, مل جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے بلال بھائی کہ اگر ہم کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں جاتے ہی مجھے انجینئرنگ کی ڈگری, ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں, آپ کو ان کے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا, اور کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں. میرا 19 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں, ہم یہاں بھی تو CSS کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہی اگر ڈاکٹر انجینئر جا کے تھوڑی سی محنت کرے, ان کا وہ پروسیس کمپلیٹ کر لے. ایک آدمی مثال کے طور پہ, میں کینیڈا کی مثال لے سکتا ہوں. جی جی جی. کینیڈا میں کتنے پیسے کمائے کینیڈین تو اس کا اچھا گزارا ہوتا ہے. دیکھیں بلال بھائی, سب سے پہلے آپ کے جو ایکسپینس تھے وہ تو کینیڈا نے ختم کر دیے. آپ کے بچوں کی ہیلتھ فری, ایجوکیشن فری, آپ کی اپنی ہیلتھ فری. میرے کپتان کو پتہ ہے یہ ساری باتیں. جی پتہ ہے, ہیلتھ فری. اور ایک بچے کا اسٹائپنڈ ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرتا ہے, $500 سے $600 پر کینیڈین پر منتھ. حکومت دے گی اس کو, دیتی ہے جاتے ہی, پر منتھ آپ کو دے رہی ہے وہ. یعنی کہ میرے 2 بچے ہیں تو مجھے $1200 ملے گا کہ میرے 2 بچے ہیں. ہاں جی, آپ کو آ گیا. میڈیکل فری, میڈیکل, اسکول فری. اب مجھے بتائیں آپ کا پیچھے ایکسپینس کیا ہے, گھر کا رینٹ. یار آپ ایک وعدہ کریں گے کہ آپ جس کونسل میں, اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل میں ہیں, آپ یہ ہمیں اور میرے کپتان کو یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ اگر وہ لوگ یہ کامیابی سے کر سکتے ہیں تو عمر لا کو ہم کامیابی سے پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل, بہت اچھی بات ہے, اور اسی لیے کونسل تشکیل دی گئی تھی. انشاءاللہ ضرور ہم, اللہ نے موقع دیا تو اس میں جو بھی ہم خدمت کر سکیں کریں گے. اور یہ میں عرض کروں کہ کپتان کی آپ بات کر رہے تھے, کپتان نے وہ ہیلتھ کارڈ اسی لیے اس کا اجرا کیا. یہ ایک اچھا اقدام ہے, ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے کہ اس نے ہمارے اس معاشرے میں, ہماری سوسائٹی کے اندر بھی احساس پروگرام بھی اچھا ہے, احساس کامیابی ہو یقیناً. تو یہ پروگرام انشاءاللہ یہ آغاز ابھی جو ہماری یہ انہوں نے مسافروں کے لیے, جو مزدور بیچارے جن کے پاس چھت نہیں ہوتی تھی, دور دراز کے چکوک سے دیہاتوں سے. یہاں پہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ایمانداری کے ساتھ, جب یہ شہباز شریف نے شروع کیا تھا نا, تو اسی کپتان نے اس کو کہا تھا کہ تو ہسپتال ٹھیک کر, تو یہ کیوں کر رہا ہے. وہ جب ہر شخص آتا ہے نا تو اپنی ذات کو امپوز کر دیتا ہے ان نظاموں میں, جو کہ ان ممالک میں جو کہ غیر مسلمان ہے, میں غیر مسلمان انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں, وہاں پہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون آئے کون جائے, نظام یہی رہے گا. سسٹم چلنا چاہیے, نظام ایک جیسا چلنا چاہیے. انسان, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, یہ انتظامی ہوتی ہے اصل میں. ایک انتظامی آئی, تازہ دم دوسری انتظامی آئی. یقیناً یہ اپنی بڑی خوبصورت بات کی کہ جو سسٹم ہے اور نظام ہے وہ کسی کی ذات سے منسلک نہیں ہوتا. یہ سسٹم معاشرے کے لیے چلنا چاہیے. ایک مثال مجھے نا 2 جملوں میں آپ نے بتانا ہے. ایک پاکستان کا مزدور ہے جو کہ باہر بیٹھا ہوا دیہڑی کے لیے, اس کو دیہڑی ملے گی تو روٹی کھائے گا, نہیں ہوگا تو بچے بھی بھوکے ہی سوئیں گے. یہی مزدور اب آپ کمپیئر کریں باہر کی دنیا کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, کینیڈا کے, آسٹریلیا کے ساتھ, کیا وہاں پہ یہ مزدور ہے؟ اور اگر ہے تو وہ بھی رات کو بھوکے ہی سوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ گورنمنٹ کو جا کے کلیم کریں, آپ کو ویلفیئر الاؤنس ملے, الاؤنس ملتا ہے. آپ کو آپ کو سارا کیوں پتا ہے؟ بے روزگار الاؤنس ملے. اس کو تو پتا ہونا چاہیے, آپ کو کیوں پتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو میرے کپتان کو کیوں نہیں پتا؟ نہیں, یقیناً وہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, وہاں پڑھ کے آئے. میں تو چونکہ جاتا ہوں کبھی کبھی پروگراموں کے لیے, اس کو حکومت پیسے دیتی ہے کہ جب تک تجھے نوکری نہیں ملتی تو میرا. وہاں میں نے ایک معذور بچہ دیکھا انگلینڈ میں, وہ چند سالوں کا بچہ تھا, مجھے بڑا افسوس ہے, اس کی خوبصورت شکل دیکھ کر معذور تھا. تو اس کے والدہ نے مجھے عجیب بات بتائی کہ اس کی سیر کے لیے ایک گاڑی الگ گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کا وظیفہ الگ ملتا ہے, اور اس کو سنبھالنے کا ہمیں الگ وظیفہ دیتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی جو ہم ادا کر رہے ہیں, تو ہم گویا گورنمنٹ کی ایک جاب کر رہے ہیں اس بچے کو سنبھال کر. پرابلم یہ ہے نا کہ وہ گاڑی اس بچے کے لیے وہاں پہ اس لیے آتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو منسٹر ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے, جو پرائم منسٹر ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے. گاڑی انہوں نے بچوں کے لیے. بڑی خوبصورت بات. ہمارے خلفائے راشدین جو تھے ان کا سسٹم یہی تھا نا, خود ان کے لیے بیت المال میں شاید نہیں ہوتا تھا, کہتے نہیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں جا کر وہ بیوہ عورتیں ہوتی تھی جن بچے بلکتے تھے, ان کے لیے وہ خود کھجوریں اٹھا کر, آٹا اٹھا کندھوں پہ خود چھوڑ کے آ کرتے تھے. خادم منت
محنت کر دے کہ ہمیں لے جانے دے. جنگ صفین میں ایک عورت تھی جو کہ رجس پڑھا کرتی تھی امام علی کرم اللہ کے لیے. رجس ہوتا ہے کہ لوگوں کو للکارنا اور ان کو حوصلہ دینا, موٹیویشنل اسپیکر ہوتی ہے. تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ عمرہ کر رہی تھی, تو وہاں پہ ایک امیر جو اس وقت کے تھے ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو کہ رجس پڑھتی تھی. تو انہوں نے ان کو 100 سرخ اونٹ دیے, اللہ کہ 100 سرخ اونٹ لو تم. تو اونٹ دینے کے بعد انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا علی تمہیں یہ 100 سرخ اونٹ دیتے؟ اس نے کہا ہرگز نہ دیتے, کبھی نہ دیتے, بلکہ مجھے ایک دمڑی نہ دیتا علی ہوتا. انہوں نے کہا کیوں نہ دیتا ہے؟ انہوں نے کہا علی نے کبھی بھی بیت المال جو ہے وہ لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال نہیں کیا. حضرت عقیل بن ابی طالب ان کے حقیقی بھائی تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ ان سے سوال کر لیا کہ بیت المال میں سے مجھے بڑھا دیں. تو آپ نے فرمایا مسجد میں آنا, پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو بڑی مجلس کے اندر فرمایا کہ یہ تو اللہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں. حضرت سیدنا علی مرزا کی یہ تو بالکل مثال واضح ہے کہ آپ کے پاس جب مال آتا تھا نا, تو آپ ذخیرہ نہیں کرتے تھے بیت المال کے اندر, فوراً اس کو بالکل مساوات کے ساتھ تقسیم کر دیتے تھے. تو یقیناً ہمیں وہاں سے یہی طرز عمل ملا کہ غریبوں کا خیال کیا جائے. حضور ایک پرندہ صبح نکلتا ہے نا, تو وہ رات کو اپنے پوٹا بھر کے ہی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہوا میں رزق ہے اس کا. ایک سربراہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ بھی رزق کے لیے نکلتا ہے نا, تلاش رزق کے لیے نکل رہا ہے نا. وہ ہوا میں ہے, یہ زمین پر ہے. اللہ نے کیا اس کی فضیلت بنائی ہے کہ یہ سارا دن لور لور دھوپ میں پھرے گا, روٹی کمائے گا, لوگوں کی سنے گا, ذلیل ہوگا, دھوپ میں جلے گا, مٹی کھائے گا, لیکن حلال کمائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ میں نے ویسے تنزن کہہ دیا, گھر جا کے بیگم کی بھی سنے گا. اور مطلب اس کا معیار ہے کہ نہیں ہے, بہت کوئی اجر ہے کہ نہیں؟ بڑا اس کا اجر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, جو رزق حلال کمانے والا ہے نا, یہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. انسان یقین, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انسان اندر سے ٹھیک ہو جائے, نیت اس کی ٹھیک ہو جائے کہ میں رزق کیوں کما رہا ہوں, میں یہ محنت کیوں کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین صدقہ, سب سے بہترین سخاوت بندے کی وہ ہوتی ہے جو کما کے لائے اور اپنے بچوں پہ خرچ کرے. اچھا, یہ جو اللہ کا حبیب ہے, یہ پیغام گھر میں بیوی کو بھی دینا چاہیے اسے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, رزق حلال کا کما کے آ رہا ہوں. اس کی بیوی کو خود سوچنا چاہیے. نبی اس لیے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, بہترین جو بیوی ہوتی ہے نا, یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین اور بہترین خزانہ ہوتا ہے. اذا رات سر, جب تھکا ماندہ یہ مزدور خامد اپنے گھر جاتا ہے نا, تو بیوی پہلی نظر میں ہی اس کو خوش کر دے, اچھے انداز سے استقبال کرے, بجائے اس کے کہ اس کو وہ لڑتی ہے جھگڑتی ہے, نہیں, اس کا اچھے انداز سے, اخلاق سے, میٹھی زبان سے استقبال کرے. تو نہیں فرمایا یہ تو بہترین خزانہ ہے دنیا کا. ایک جو کپل یا ایک فیملی باہر جا کے سیٹل ہوتی ہے, دل سے جواب دینا ہے, تجربے سے نہیں, وہاں جب جا کے سیٹل ہوتے ہیں, اس کے اخلاق میں ہم نے ایک اعلیٰ ظرف دیکھتے ہیں, وہ بہتر ہو جاتے ہیں بات کرنے میں, سوشلائزنگ میں, ہر چیز میں. یہ قانون ہے کہ حالات سکھا دیتے ہیں؟ نہیں, حالات سکھا دیتے ہیں. دوسرا, وہاں جب وہ اس معاشرے میں ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ کلچر ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, آپ خود دیکھیں, جو انڈیا کا وہ انڈیا نے ڈپورٹ کیا تھا جو سکھ تھا, بعد میں وہ آیا بھی اور انڈیا کا اس پہ اعتراض بھی ہوا, وہ انہوں نے وہاں منسٹر بنا دیا اور انڈیا میں وہ بین تھا. یہاں میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں کو اتنا اچھے نہیں تھے, اس کلچر میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا, اپنے آپ کو لرن کیا. اب وہاں پہ وہ کما رہا ہے پاؤنڈ, ڈالر یا جو بھی, وہ بھیجتا ہے ریمیٹنس پاکستان. جی, فائدہ الٹیمیٹلی اس کو تو ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کو بھی ہو رہا ہے. یقیناً یہ تو ہمارے لیے ایک سچی بات ہے. شاید یہ ریاست مدینہ کو جو پیسے بھجوا رہا ہے, اس کے لیے اچھا جملہ کہیں. بہت خوبصورت بات. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اور ہماری انتہائی. اور میں سمجھتا ہوں کپتان کی آپ بات کر رہے تھے, کپتان نے ان کا, چونکہ ان کی بیچاروں کی جائیداد جو یہاں پہ خریدے تھے وہاں سے پیسہ بیچ کر, اکثر یہ جو استحصالی طبقہ ہے نا, مافیا قبضے کرنے والے, وہ ان پہ قبضہ کر لیتے تھے. ابھی کپتان نے ان کے لیے بہت ایک اچھا اقدام اٹھایا, ان کے لیے الگ انہوں نے ایک سسٹم پورا بنا دیا ان کے پلاٹوں اور جائیدادوں کی رکھوالی کے لیے. تو یقیناً یہ بہت بڑا اثاثہ ہے, ہماری بہت بڑی متاع ہے. ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے, شفقت, نرمی کرنی چاہیے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. میں نے ساتھ تمہارا میاں محنت کر کے سارے دن کے بعد جب آتا ہے رات کو, تم اس کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہو کہ نہیں آتی؟ اچھی ایمانداری سے جواب دینا, روزے میں ہو, تم بتاؤ. وہ تو خوش ہے تیرے سے بڑا. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور ہمیشہ ایسا رکھے. بسم اللہ کیجئے.
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. اللہ اکبر. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے. تیرے قدموں سے گر کیا دور جو قدموں سے تو مر جاؤں گا. گر کیا دور جو قدموں سے تو مر جاؤں گا. میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی. میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی. در پنجتن سے جڑی. بے فکر ہو کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا. سبحان اللہ. بے فکر ہو کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باہر جانا جو ہے رانا صاحب یہ کوئی آسان خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ نے اپنا گھر چھوڑنا ہے, اپنی جگہ چھوڑنی ہے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہے, جو بھی کرنا ہے آپ نے. لیکن یہ ایسا کیوں ہے, یا آپ کے تجربے میں ہے ایسی بات, یا صحیح ہے یا غلط ہے, باہر جا کے ہم کیب بھی چلا لیں گے, باہر جا کے ہم سٹور بھی کر لیں گے, باہر جا کے ہم جینیٹر بھی بن جائیں گے, باہر جا کے ہم ہر محنت کا وہ کام کر لیں گے جو کہ اپنے ہاں ہم معیوب سمجھیں گے. یہ فرق ہے؟ یہ بالکل ہے. یہاں ایک تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں, کوئی عزیز رشتہ دار کوئی نہیں ہے. عزیز نہ دیکھنا. دوسرا مین جو چیز ہے نا وہ ہے پیسہ.
اس کام کے پیسے اس کام کے آپ کو 4 ٹائم زیادہ پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک. آپ یہاں ویٹری کر کے یا شیفنگ کر کے یا کیب چلا کے کیا کمائیں گے؟ ٹھیک. جب اسے پتہ ہے کہ میں کیب چلا کے شام کو گھر آؤں گا تو میرے پاس اتنے پاؤنڈ یا اتنے ڈالر ہوں گے. ٹھیک ٹھیک ہے, تو وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتا. اچھا جی, یہ کمال بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے محلے میں, میرے محلے میں آپ کی مثال دیتے, میرے محلے میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے جس کا جو میرا ہمسایہ ہے, تو میں اس کو یوں ملوں گا ذرا تھوڑا سا, لیکن وہاں جب کمیونٹی ملتی ہے آپس میں تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی نیورو سرجن ہے, کوئی لائر ہے, کوئی کیب ڈرائیور ہے, کوئی سٹور والا نہیں, سب ملتے ہیں یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. تو ایمان کی تازگی جہاں ہو وہاں ہجرت نہیں کرنی چاہیے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی, سچی بات. دیکھیں ہمیں تو نماز با جماعت کا جو حکم دیا گیا نا, اس میں کیا فلسفہ تھا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی رہا بندہ نہ بندہ نواز. تو اگر ہم سچے دل سے یہاں بھی اپنے ایمان کے تقاضے اور اس کی لذت کو پانے والے بن جاتے تو ہم کبھی بھی کسی مزدور کو مزدور سمجھ کر, کسی کوچوان کو کوچوان سمجھ کر, کسی کو غریب سمجھ کر اس انداز سے نہ ملتے, امیر سمجھ کے اس انداز سے نہ ملتے, پروٹوکول نہ دیتے. ہم سب کو اپنے بھائی سمجھتے, انما المؤمنون اخوہ. اس کا بھی کلمہ اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے یقیناً. اور اس کے میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں, جو غیر مسلم رہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ طرز عمل کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے چلتے چلتے رفتار تھوڑی سی کم کر لی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح رک گئے تھے؟ تو فرمایا کہ وہ سامنے سے یہودیوں کے بزرگ آ رہا تھا, عالم تھا ان کا, تو میں نے اس کے احترام میں کھڑے ہو کر اس کی خیریت پوچھنے کے لیے. تو یہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ تو غیر مسلموں کو بھی عزت دیتے تھے, آپ تو ان کا بھی احترام کرتے تھے. تو یہ جو احترام ہوتا ہے نا دوسرے انسان کا, یہ بحیثیت انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تو یقیناً باہر جا کر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. میں نے خود دیکھا بلال بھائی, ایک دفعہ میں ہیتھرو ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا تو مجھے امیگریشن آفیسر نے جب واپس کیا پاسپورٹ, تو وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. وہ جلدی سے اس کی بلند کرسی سے نیچے اتر کر اس نے جلدی سے میرا پاسپورٹ پکڑا, اس کو اپنی پتلون سے اچھی طرح صاف کر کے 10 مرتبہ اس نے ایکسکیوز کیا. اور بعد میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے, مجھے چڑھانے آئے تھے کہ یہ کیوں, کہنے لگے اس لیے کہ اس کے اوپر آپ کی تصویر تھی. اس نے کہا کہ اس تصویر کی بے ادبی ہوئی ہے. تو یقیناً یہ جو انسانی اوصاف ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے کا ادب کرنا, یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ آپ انسان کو بحیثیت انسان عزت دیں, اس کے احترام کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ فلاں یہودی سردار کا بیٹا بیمار ہے, آپ اس کے گھر تشریف لے آئے. اور کس کس کو ساتھ لے کر گئے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام جو جنہوں قدر صحابہ تھے ان کو ساتھ لے کر گئے. تو آگر اس کی تیمارداری کر کے ہمیں قیامت تک لیے کیا پیغام دیا ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں رہنے والے ہر انسان کا ادب کریں, اس کی عزت کریں, اس سے پیار کریں. یہ نہ دیکھیں وہ امیر ہے یا غریب ہے, یہ چیزیں الگ ہیں. انتہائی ممنون حضور, انتہائی ممنون. اور تکلیف دوں گا, آپ دوبارہ ضرور آنا اور مسائل کو لے کر جائیں گے کہ وہاں پہ جو اگلی جنریشن کو مسائل آتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اور میں خاص طور پہ یہ ہاتھ جوڑ کے امریکہ, انگلینڈ اور یورپ کے تمام مسلمانوں کو کہوں گا, درخواست کروں گا, اور خدا کے واسطے رمضان میں کووڈ میں روزہ رکھو نہ رکھو, تم نے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. ایک دوسرے کو اگر تم اس مشکل میں مل نہیں سکتے تو تم کیوں وہ پھر یہ وہ جو پاسداری ہے نا ایک دوسرے سے ملنے کی, خدا کے واسطے باہر رہنے والوں وہ قائم کرو تاکہ لوگ آپ کو, آپ کے اخلاق کو دیکھ کے تبلیغ سمجھیں. بسم اللہ. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینے زمانہ یاد آتا ہے. مدینہ
مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ